رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں، وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، خبیث روح، اللہ کی ناراضی کی طرف چل۔ فرمایا وہ روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے تو وہ اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کرتا ہے تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو اب پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھوانا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور ایک کبھی چہرے والا شخص کبھی لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا، تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا، میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے، جب اس مومن کی روح نکلتی ہے
तो ज़मीन व आसमान के माबैन और आसमान के तमाम फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ तलब करते हैं। इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हर दरवाज़े वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह इनकी तरफ से बुलंद की जाए। और इस यानी काफिर की रूह रगों समेत खींची जाती है और ज़मीन व आसमान के माबैन वाले तमाम फरिश्ते और आसमान वाले तमाम फरिश्ते इस पर लानत करते हैं। आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम दरबान फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से बुलंद ना किया जाए।